السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ربیع الثانی کی 5 تاریخ ہے 1437 اور جنوری کی 16 تاریخ ہے 2016، اور آج ہم پھر سے سورہ انعام کی آیت نمبر 84 سے 90 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق الله العلي العظيم۔ ارشاد ہوا کہ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسے فرزند عطا کیے اور سب کی رہنمائی کی، اور اس سے پہلے نوح کی بھی رہنمائی کر چکے تھے، اور ان کی ذریت میں داؤد و سلیمان اور ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون بھی ہیں، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں، اور زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس بھی جو سب کے سب صالحین میں سے تھے، اور اسماعیل و الیسع و یونس و لوط بھی، اور ہم نے ان سب کو عالمین پر فضیلت دی ہے، اور ان کے آباء و اجداد اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی، اور ہم نے انہیں برگزیدہ کیا اور سیدھے راستے کی ہدایت کی۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں جس کی چاہے رہنمائی فرماتا ہے، اور اگر یہ لوگ شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکومت و نبوت عطا کی، لہٰذا اگر یہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے یہ کام ایسی قوم کے سپرد کر دیا ہے جو اس کا انکار نہیں کرے گی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت فرمائی ہے، لہٰذا آپ بھی اسی ہدایت پر چلتے رہیں، اور کہہ دیں کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کا تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، یہ تو صرف تمام عالمین کے لیے نصیحت ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے یہی آیتیں گزشتہ ہفتے پڑھی تھیں۔ کچھ نکات ایسے تھے ان آیات میں جنہیں ہم بیان نہیں کر سکے تھے، اس لیے ہم نے دوبارہ، اور ان کی اہمیت کی بنا پر بھی دوبارہ ہم نے انہی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تاکہ ہم اس پر گفتگو کر سکیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورہ انعام پورا کا پورا ایک ساتھ نازل ہوا، اور توحید اس کا محور ہے گفتگو کا اور موضوع کا، اور اس میں جتنی بھی آیات ہیں یا تو اللہ کی صفات ثبوتیہ پر امفسائز کرتی ہیں یا اللہ کی صفات سلبیہ پر۔ اوور آل توحید
اس کا اہم موضوع ہے اور تھیم ہے، اور شرک کے خلاف گویا کے بیانات ہیں، مگر استدلالی بیانات، یعنی کوئی نعرہ نہیں ہے ایسا کہ جو صرف سلوگنس ہوں ان کے خلاف یا انہیں کچھ برا کہا جا رہا ہو بغیر دلیل کے، بلکہ ہر بات جو کچھ کہی گئی اور مشرکین کے نظریات کو رد کیا گیا تو دلیل و برہان کے ذریعے، یہ پورا سورہ ہے اور اسی میں بات ہو رہی ہے۔ اس بیچ میں اللہ نے ایک فرد کا تذکرہ کیا جو پورے قرآن میں بہترین موحد کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور جسے ایک ایسے انڈیویجول کے طور پر قرآن نے پیش کیا ہے جو ایمان اور خاص طور پر توحید الہی کے تعلق سے ایمان و یقین کے بہترین منزلوں پر فائز ہے اللہ کی طرف سے، اور سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ حد یہ ہے کہ مسلمانوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، تم جو مسلمان ہو تو یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، کیونکہ اسلام کی بھی بنیاد توحید ہے، عقیدہ توحید ہے، اور عقیدہ توحید پر جناب ابراہیم نے جتنا کام کیا اور جو کچھ ان کے کارنامے ہیں اس کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ تو اسی ذیل میں قرآن نے چاہا کہ ان مشرکین کو کہ جو حضرت ابراہیم کے ڈسینڈنٹ ہونے پر بہت ہی زیادہ افتخار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے جد اعلیٰ ہیں، تو درمیان میں ان کا ذکر کیا گیا، غالباً اسی لیے کہ عموماً نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چھوٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو اس کو یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد کیسے تھے۔ تو قرآن نے جہاں دیگر استدلال پیش کیے اور مشرکین اور کافرین کے نظریات کو رد کیا، وہیں پر اس اسلوب کو بھی اختیار کیا نصیحت کے کہ بھئی تم جس باپ پر، جس دادا پر، اپنے جس جد اعلیٰ پر افتخار کرتے ہو حضرت ابراہیم، خود حضرت ابراہیم کے کردار کو دیکھ لو، ان کے ایمان کو دیکھ لو، ان کے عقیدے کو دیکھو کہ ان کا عقیدہ کیا تھا۔ اور یہ کہہ کہ اس کے بعد پھر جناب ابراہیم کا تذکرہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 73 سے، اور کنٹینیو ہوتا ہے آیت نمبر 90 تک، یعنی 17 آیتوں میں اللہ نے جناب ابراہیم کا تذکرہ کیا ہے مختلف صورتوں میں، مختلف انداز سے، اور یہ ذکر اس طرح کا ہے کہ اس میں نصیحت مشرکین کے لیے بھی ہے اور اس میں نصیحت مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ تو ایک طرف مشرکین کے نظریات کو رد کیا یہ کہہ کر کہ تمہارے جد اعلیٰ کا عقیدہ کیا تھا، اور ان کا بھی عقیدہ جذباتی عقیدہ نہیں تھا، استدلالی تھا۔ اس حد یہ ہے کہ بالکل سمپل استدلال جناب ابراہیم کا بیان کیا گیا کہ دیکھو انہوں نے اتنے سمپل طریقے سے مسائل کو پیش کیا اپنی قوم کے سامنے، اس وقت جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی پرستش کرتے تھے، اشیاء کی پرستش کرتے تھے، افراد کی پرستش کرتے تھے، سب کے خلاف جناب ابراہیم نے ایک گویا کہ استدلال پیش کیا، اس کو نقل کیا ہے یہاں پر۔ اب ہم جن آیات پر پہنچے اس میں اللہ نے جناب ابراہیم کی عظمت بیان کی کہ اللہ کی طرف سے کیا ان کو انعام و اکرام ملا اور اللہ نے انہیں کیا کیا نعمتیں عطا کی۔ ان میں سے سب سے بڑی نعمت کا ذکر اللہ کر رہا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس سے پہلے آیت نمبر 80 میں یہ کہا گیا تھا کہ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، ان کی قوم نے ان سے احتجاج کیا، یعنی بحث و مباحثہ کیا، حجت کی، ان سے کٹ حجتی کی، حاجہ۔ اور آخری آیت یعنی اس کے بعد اس سیگمنٹ کی جو آیت ہے آخری 83، اس میں یہ کہا گیا کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهُ ابراہیم، جو بھی استدلال جناب ابراہیم نے عقلی پیش کیے یہ وہ حجت الہی تھی جو اللہ نے ابراہیم کو عطا کی تھی، یعنی یہ استدلال، یہ دلیل، یہ لاجک، یہ ریزننگ کس نے دی تھی حضرت ابراہیم کو؟ اللہ نے دی تھی۔ تو اللہ نے اس لاجک اور اس ریزننگ کے لیے لفظ حجت استعمال کیا، تلک حجتنا آتینا ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو یہ حجت عطا کی، یعنی جو عقل دی، جس عقل کے ذریعے سے
وہ یہ استدلال پیش کر رہے ہیں، یہ ہماری حجت ہے، اور ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں اسی درس میں کہ یہ روایت ہے اور حدیث ہے کہ اللہ کی دو حجتیں ہیں، ظاہری اور باطنی۔ باطنی حجت اللہ نے ہر ایک کو عطا کی ہے، ہر شخص کے پاس عقل ہے، اور اسی بنا پر اگر کوئی شخص یہ بھی کہہ دے کہ مجھے کوئی پیغام اے پروردگار تیرا مجھ کو نہیں ملا تو میں کیسے تجھے مانتا، تو اللہ کی طرف سے ایک حجت پھر بھی باقی رہے گی۔ اللہ کہے گا اچھا یہ بتاؤ کہ میں نے تم کو عقل دی تھی کہ نہیں؟ اگر وہ کہے کہ عقل نہیں دی تھی تو بات ختم ہو گئی، اس سے کوئی سوال ہی نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ کہ ہاں یا اللہ تو نے عقل تو دی تھی، اس عقل سے میں نے سب کچھ کیا، اچھا مکان بنایا، اچھی گاڑیاں خریدیں، اچھا بزنس تھا، اپنی دنیا اچھی بنائی، اپنا مستقبل دنیا میں اچھا بنایا، سب کچھ اچھا کیا میں نے اپنی اس عقل سے، تو اللہ کہے گا پھر تم نے کیا یہ سوچا کہ تمہیں خلق کس نے کیا تھا، اس کائنات کو بنایا کس نے تھا؟ کہ نہیں۔ تو اس طرح اللہ کی حجت وہاں انسان پر تمام ہوگی، اسی لیے عقل حجت ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ عقل حجت باطنی ہے، لیکن ایک حجت ظاہری ہے انبیاء۔ اب اس آیت کے بعد، آیت نمبر 83 کے بعد آیت نمبر 84 جو شروع ہو رہی ہے، یہاں پر اللہ حجت باطنی کا ذکر کر رہا ہے جو انسانوں کو دی ابراہیم کے وسیلے اور ذریعے سے، یعنی ابراہیم خود حجت الہی ہیں، اور خود اللہ نے ابراہیم کو جو کچھ عطا کیا، جو نعمتیں عطا کی اولاد کی شکل میں، ان اولاد میں اور ذریت میں یہ حجتیں آتی رہیں ایک کے بعد ایک، جو اللہ کی حجتیں ہیں، یعنی انبیاء اور مرسلین۔ اس کا ذکر وہاں سے ہوتا ہے آیت نمبر 84 سے، جس میں یہ کہا گیا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، یہ انبیاء حجت ظاہری ہیں۔ اور ایک دلچسپ حدیث ہے نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کی، چونکہ تسلسل ہے آیات کا، اس کو ذہن میں رکھیے گا، آیتوں کا تسلسل ہے، نہ صرف آیتوں کا، پورے سورے میں ایک تسلسل قائم ہے، اور بات وہی ہے کہ ہر بات جو کہی جا رہی ہے عقل کی روشنی میں کہی جا رہی ہے۔ اب یہاں اس میں کیا عقل کی روشنی ہے؟ آپ یہاں کیا بات کہیں گے کہ بھئی اللہ جو انبیاء کا ذکر کر رہا ہے تو اس میں تو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو یہ اولاد دی، ایسی ذریت دی، ان کی تعریف ہو رہی ہے، اس میں عقلی استدلال کہاں ہے؟ تو اس کا کیا تعلق ہے اس بات سے جو تھیم ہے اس سورے کی؟ اس سے بہت قوی تعلق ہے۔ تو اس حدیث میں مولا فرماتے ہیں انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے کہ انبیاء کی خصوصیت کیا ہے، اللہ نے انبیاء کو کیوں بھیجا، تو بڑی دلچسپ بات آپ نے فرمائی۔ بہت سے اسباب بیان کیے گئے، خود قرآن نے اسباب بیان کیے ہیں، لیکن اسے ان الفاظ میں مولا نے پیش کیا کہ یثیر لہم دفائن العقول۔ انبیاء کے آنے کا مقصد اس دنیا میں یہ ہے، اللہ نے اس لیے بھیجا کہ تاکہ وہ عقل کے دبے ہوئے خزانوں کو ابھار دیں۔ یعنی نبی کا کام کیا ہے؟ وہ یہاں آ کر کیا کرتا ہے؟ وہ حجت باطنی جو اللہ نے انسان کو دی ہوئی ہے، وہ زنگ آلود ہو جاتی ہے، اس پر خواہشات اور ہوا و ہوس کے گویا کے کا غبار حاوی ہو جاتا ہے اور اسے ڈھک دیتا ہے، اس پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ یثیر لہم دفائن، دفینے کی جمع ہے یعنی خزانہ، یہ خزانہ ہے جو دب گیا ہے نیچے ہوا ہوس اور خواہشات کے غبار میں۔ یثیر لہم، نبی کا کام یہ ہے کہ اس غبار کو آ کے ہٹا دیتا ہے، عقل کو ابھار دیتا ہے۔ تو یہاں اس کا مطلب یہی ہوا کہ اب اللہ ان انبیاء کا ذکر کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ جو عقل ہم نے انسان کو دی ہے، اس عقل کے اوپر اگر اس دنیا داری کا زنگ چڑھ جائے تو اسے ہٹانے کے لیے ہم نے ظاہری حجتیں بھیجی ہیں، یہ انبیاء بھیجے ایک کے بعد ایک، جو آ کر تمام عالم انسانیت کو متوجہ کرتے ہیں اس حقیقی فطرت کی طرف جس پر اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے، اور وہ فطرت توحید ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، پھر ہم نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہاں 18 انبیاء کا ذکر ہے، اگر جناب ابراہیم کو شامل کر لیں، ابراہیم کا نام اس میں نہیں ہے ان آیات میں، یہ جو آیتیں ہیں 3، لیکن ان 3 آیات میں نام کے ساتھ 17 انبیاء کا ذکر ہے۔ اگر ضمیروں کو شامل کیا جائے تو ہم نے غور کیا کہ 18 نہیں 19 انبیاء کا ذکر مانا جائے گا۔
ایک شروع میں وَوَهَبْنَا لَهُ ضمیر غائب کے ساتھ جناب ابراہیم کا ذکر ہے، نام نہیں ہے لیکن ضمیر ہے، پروناؤن ہے۔ آخر میں فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهْ، اے نبی آپ اب اسی ہدایت پر قائم رہیں۔ تو یہ ضمیر مخاطب مستتر ہے اس کے اندر، انت یعنی تم اے نبی، تو گویا کہ خاتم النبیین کا بھی ذکر آ گیا، حضرت ابراہیم کا ذکر آ گیا، درمیان میں دیگر تمام انبیاء کا ذکر آیا۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے مفسرین نے یہ اعتراض اٹھایا اور اس کے طرح طرح کے جواب دینے کی کوشش کی کہ اس میں رسول اللہ کا ذکر کیوں ہے، کیوں نہیں ہے، لیکن کسی نے اس نقطے کی طرف متوجہ نہیں کیا کہ ہے اس میں ذکر رسول اللہ کا۔ بھئی مخاطب ہے، جب خطاب کیا جا رہا ہے کسی سے تو وہاں یہاں نام لیے جا رہے ہیں ان کے کہ جو موجود نہیں ہیں اور جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن جب ایک شخص سامنے ہے تو اس کا نام لے کر اس سے بات نہیں کی جاتی، ضمیر مخاطب سے اس سے گفتگو کی جاتی ہے، وہ پروناؤن یوز کیے جاتے ہیں جو مخاطب کے پروناؤن ہے۔ چنانچہ رسول اللہ کا بھی ذکر ہے یہاں اور ضمیر غائب کے ساتھ حضرت ابراہیم کا بھی ذکر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ غالباً یہ جواب مناسب ہے۔ اس کے بعد آئیے آپ یہ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ جو باتیں ہم بیان کر چکے ہیں ہم اسے دہرائیں گے نہیں، لیکن حضرت نوح کا ذکر اور حضرت ابراہیم کا ذکر، حضرت ابراہیم کا ذکر کرتے کہ ہم نے ان کو اولاد دی، وَهَبْنَا لَهُ، اور پھر فوراً حضرت نوح کا ذکر اور اس کے بعد پھر تذکرے۔ تو حضرت ابراہیم کی ذریت کا ذکر ہو رہا ہے اور آخر میں جو آیت ہے یعنی سب چیزیں بالکل مربوط ہیں ایک دوسرے سے، اگر ہم ربط کے ساتھ ان کو نہیں دیکھیں تو کنفیوژن کریٹ ہوگا، اسی لیے بہت سے لوگ جو ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں مسائل میں۔ تو حضرت ابراہیم کا ذکر کرنے کے بعد کہ دیکھو ہم نے ذریت میں یہ انبیاء بھیجے اور انبیاء کا ایک طولانی فہرست بیان کی، مگر اس سے پہلے کہ فہرست آگے بڑھے درمیان میں یہ بھی کہہ دیا کہ نہ صرف ہم نے ان کو یہ دو بیٹے دیے ہیں یعنی اسحاق اور اس کے بعد یعقوب، فوراً ذکر کیا حضرت نوح کا۔ حضرت نوح جد اعلیٰ ہیں جناب ابراہیم کے، تو کہنا یہ ہے کہ ہم جسے، کیونکہ آخر میں کہا جائے کہ اس طرح ہم نے منتخب کیا اور انہی کے آباء اور اجداد میں اور انہی کے اولاد میں اور انہی کے اخوان یعنی ان کے بھائیوں میں، تو گویا خاندان یہی رہا۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ نہ صرف یہ کہ ان کی اولاد اللہ کی طرف سے منتخب ہے اس ذمہ داریوں کے لیے نبوت و رسالت، بلکہ ان کے آباء و اجداد بھی پاک اور پاکیزہ رہے۔ حضرت نوح تک ذکر حضرت نوح تک کا کیا، حضرت نوح سے آگے حضرت آدم کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ حضرت نوح انبیاء اولو العزم میں ہیں اور عموماً اللہ نے جہاں جہاں شریعتوں کا ذکر کیا ہے وہاں پر انہی 5 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے جن میں حضرت نوح پہلے صاحب شریعت نبی ہیں۔ تو غالباً وہاں تک اسی لیے ذکر کیا اور اس کے آگے بھی انبیاء، ان سے پہلے بھی انبیاء ہیں، جناب ادریس ہیں، حضرت آدم ہیں، حضرت شیس ہیں، لیکن ذکر حضرت نوح تک کا اسی لیے کیا گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو تقسیم بندی تھی اس پر تو ہم ذکر کر چکے، اس کا ذکر کیا ہم نے کہ کیوں یہ 3 آیات میں ان انبیاء کو کیوں ان کا نام کیوں بیان کیا گیا، دوسرے میں کیوں، تیسرے میں کیوں۔ تو اس میں ایک صرف اضافہ یہ ہے کہ آخری جو گروپ گویا کہ پیش کیا ہے اللہ نے تیسری آیت میں، جس میں حضرت ابراہیم و یسع و یونس و لوط کا ذکر تھا، تو ہم نے ایک تو عرض کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ امکان ہے، غالباً ممکن ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ حضرت یعقوب کے اولاد میں نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ایک آیت ہے جناب الیاس، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی اولاد میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ تھی یہاں پر کہ حضرت اسماعیل و یسع و یونس و لوط، ان چاروں کا ذکر جو کیا گیا تو اکثر مفسرین نے یہی کہا کہ چونکہ ان میں وہ خصوصیات نہیں تھیں جو پہلے 2 میں تھیں، یعنی پہلے گروپ میں حکومت
اور ابتلاء یعنی امتحان کے ساتھ. دوسرے گروپ میں صرف زہد اور تقوی اور ترک دنیا گویا میں مشہور تھے وہ دوسرا. تیسرے میں کوئی خصوصیت نہیں تھی تو ان کو الگ سے بیان کر دیا. یعنی حضرت اسماعیل نہ تو وہ حکومت و طاقت و قوت میں مشہور تھے، نہ ہی وہ زہد و تقوی میں مشہور تھے. اسی طرح جناب یسع و یونس و لوط، ان میں کوئی، لیکن ان کا ذکر ایک ساتھ اس لیے کیا کہ ان میں کوئی خصوصیت یہ صحیح نہیں ہے. ان میں خصوصیات ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا ہم ذکر کر چکے، انہوں نے ہجرتیں کی ایک ساتھ. لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں جو قدر مشترک ہے، چونکہ جب تک کوئی کامنلٹی نہ ہو اس وقت تک اس کی گروپنگ نہیں ہوتی ہے. تو ان میں جو کامن مشترک جو قدر ہے وہ یہ ہے، اگر آپ غور کریں کہ کم سے کم ان تین کا ذکر تو آپ نے بہت سنا ہے، حضرت اسماعیل، یونس اور لوط کا. جناب یسع کا ذکر جیسے ہم نے کل مطلب لاسٹ ٹائم بھی عرض کیا تھا نہیں آیا زیادہ، لیکن وہ بھی اسی میں شامل ہیں. جتنی بھی معلومات ان کے تعلق سے قرآن میں تو نہیں ہے لیکن روایات میں ہے کہ جناب یسع جو ہیں وہ حضرت الیاس کے وصی تھے، اور ان کو اللہ نے وہی معجزات دیے تھے جو جناب عیسیٰ کو دیے تھے. اور ان کی قوم کو اللہ نے ایک خصوصی امتحان میں مبتلا کیا، اور اس کی بنیاد پر خود جناب یسع ان امتحانات میں مبتلا ہوئے. یہ حضرت اسماعیل جس امتحان سے گزرے کوئی نبی نہیں گزرا. حضرت یسع کے تعلق سے بس اتنا مجمل ملتا ہے، لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی جس امتحان سے گزرے وہ خصوصی امتحان تک، کسی اور کو کوئی اور اس امتحان سے نہیں گزرا. یعنی حضرت اسماعیل ذبح کے اس منزل سے کوئی بھی نبی نہیں گزرا آدم سے لے کر آخر تک. ایسے حضرت یسع، حضرت یونس کا جو امتحان تھا، مثلا جناب ایوب کے امتحانات تھے، مگر جناب ایوب کو اس گروپ میں اس لیے شامل نہیں کیا کہ ان کے امتحانات ایسے تھے کہ جو دیگر انبیاء سے بھی اس طرح کے امتحانات لیے جا چکے ہیں یا بعد میں لیے گئے ہیں. مال کا امتحان، جان کا امتحان، تکلیف اور اذیت و بیماری سے امتحان، یہ سارے امتحان جو حضرت ایوب سے لیے گئے وہ موجود ہیں الگ الگ. لیکن جو امتحان جناب یونس سے لیا گیا مچھلی کے شکم میں رہنے کا، وہ کسی اور کا نہیں ملتا. یہ واقعہ بس ایک ہے، یونیک ہے. ذبح ہونے کا واقعہ ایک ہے، یونیک ہے. حضرت لوط کی قوم نے جس طرح ان کو ستایا اور اذیت دی وہ بالکل یونیک ہے. نہ اس سے پہلے کبھی ہوا، نہ اس کے بعد کبھی ہوا. ہر طرح ستایا ہے، مختلف طریقے سے اذیتیں دی ہیں، لیکن ذہنی ٹارچر کے ساتھ ستانا. یعنی ان کو فزیکل نہیں ستایا، آ کے مارا پیٹا نہیں انہوں نے، مگر جو جرم کیا لوط کی قوم نے اور جس کی عادی ہو گئی اجتماعی طور پر، وہ سخت ترین امتحان تھا ایک نبی کے لیے. اور اس کے بعد جو اللہ نے، تو اس سے مطلب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان چاروں کا ذکر ایک جگہ اس لیے کیا غالباً کہ ہر ایک کا امتحان تھا بالکل خصوصی امتحان دوسروں کے مقابلے پر، لہٰذا یہ ایک کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. اس کا امکان ہے، ہر شخص جو بھی مفسر اس کا کوئی توجیہ پیش کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ اس کا امکان ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہی وجہ ہو. تو بہرکیف یہ چیز بھی. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے منصب کا جب تذکرہ کیا تو ہم عرض کر چکے ہیں وَمِنْ آبَائِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ. اجتبا کس کو کہتے ہیں؟ عموماً اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ منتخب کیا، چنا. لیکن لغت میں اجتبا کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کسی شے کو خاص طور پر جمع کیا جائے ایک جگہ. جب پانی کو جمع کیا کسی نے تو جمع کرنے کے لیے اور بطور خاص جمع کرنا اسے اجتبا کہتے ہیں. تو یہاں یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے خصوصی کچھ فضائل ان انبیاء میں جمع کیے، اور ان میں کیوں جمع کیے یہ فضائل؟ اس لیے کہ ان کو منتخب کیا اس کام کے لیے. اس معنی میں اجتبا انتخاب کے مفہوم میں آتا ہے.
تو اللہ نے جب اجتبا کیا ان انبیاء کا تو گویا یہ پیغام دیا کہ بات ہو رہی اور ہر آیت میں ہدایت کا ذکر ہے، بار بار ہدایت کا ذکر ہے، اختتام بھی آیت میں ہدایت کا ذکر ہو رہا ہے. تو پیغام یہ دینا ہے کہ ہدایت اور گائیڈنس وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہو. جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے تم اسے ہدایت نہیں کہہ سکتے، کچھ بھی کہو، اس کا نام کچھ بھی رکھ لو. ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور ہم نے ان کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. تو جو ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہی ہدایت صراط مستقیم تک ہی بھی پہنچاتی ہے. تو ضمانت صراط مستقیم پر رہنے کی جبھی ہوگی جب وہ ہدایت آپ فالو کریں جو اللہ کی طرف سے ہے. یہی وجہ ہے کہ روزانہ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما. اللہ فرمائے گا صراط مستقیم کی ہدایت. اپنی طرف سے آپ اگر انتظام کرنا چاہیں گے ہدایت کا تو یہیں سے شرک شروع ہو جائے گا. توحید یہی ہے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. شرک کہاں ہے؟ شرک ہے اہدنا الصراط المستقیم کہنے کے بعد ہدایت کا انتظام خود کر لیں، اور کسی کو بنا کر کچھ بھی بنا کر یہ کہیں اب جو اس کو نہ مانے وہ کافر ہے. بھئی بنایا تم نے، نہ مانے تو کافر کیوں ہو جائے گا بھئی؟ یا تو یہ کہو کہ اس کو اللہ نے بنایا ہے. ہاں بے شک جس کو اللہ بنائے اس کو جو نہ مانے وہ کافر ہے، لیکن یہ بھی مان رہے ہو کہ ان کو اللہ نے نہیں بنایا، ان کو ہم نے خود بنایا، منتخب کیا ہے. تو جب تمہارا انتخاب ہے تو تم اپنے انتخاب کے لیے، اپنے انتظامی امور کے لیے کوئی چیز منتخب کر لو، کوئی بات نہیں، لیکن اس کو ہدایت سے مت جوڑو. اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ یہ ذل الہی ہیں، یہ جو بادشاہ ہیں، بس یہ ان کا جو انکار کر دے، اس نے دین کا انکار کر دیا، تو تم نے ان کو دین بنایا. جب تم نے ان کو دین بنا دیا تو گویا کہ تم جو بنا رہے ہو وہ دین ہے. یہی بدعت ہے اور یہی شرک ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہونی چاہیے، جسے آپ فالو کریں اللہ کی جانب سے ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو صراط مستقیم نہیں مل سکتا. جب انبیاء کے لیے اللہ نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ ہم نے ہدایت کی ہے ان کی صراط مستقیم کی طرف، ہم نے ہدایت کی ہے، تو انبیاء کو جب ہدایت صرف اللہ سے ملتی ہے تو ایک عام انسان کو ہدایت اپنے بنانے سے کیسے مل سکتی ہے؟ اور یہی شرک ہے، اور یہی پورے اس سورے کی تھیم ہے کہ شرک سے بچانا ہے عالم انسانیت کو. ایک بات اور جو اس میں قابل غور ہے ان آیات میں، کہ آیت نمبر 85 میں اللہ نے زکریا و یحییٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا اور حضرت الیاس کا. یہاں پر آ کر مفسرین نے تقریباً سبھی نے جہاں تک میری نظر گئی، جتنی تفسیریں میں پڑھ سکا، تقریباً 15-20 تفسیریں، ایک مفسر کے علاوہ وہ بھی کسی اور کے حوالے سے انہوں نے تھوڑا سا اس میں آنا کانی کی ہے، ورنہ سب نے قبول کیا. حد یہ ہے کہ فخر الدین رازی جو ہمیشہ ان مسائل میں جہاں پر کہیں بھی اہل بیت کی فضیلت کہیں ظاہر ہو رہی ہے وہ اسے رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس حقیقت کو قبول کیا یہاں پر. چنانچہ ہم انہی کے بیان کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. ان کا جو بھی سٹیٹمنٹ ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. فخر الدین رازی کا، ان کی تفسیر مفاتیح الغیب، اور بہت ہی معروف مفسر ہیں یہ. وہ کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے ذکر پر؟ ایک نقطہ یہاں سے نکلتا ہے، ایک پہلو ہے یہاں سے ظاہر ہوتا ہے. وہ یہ، اب انہی کے الفاظ کو ہم نے ترجمہ کیا ہے عربی سے، عربی عبارت نہیں پڑھ رہے ہیں، صرف اردو پڑھ رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس حقیقت پر دلالت کرتی ہے
کہ حضرت امام حسن اور امام حسین، وہ لکھتے ہیں رضی اللہ عنہما، ہم کہتے ہیں وہ علیہم السلام، یہ دونوں ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، یہ رسول کی اولاد مانے جائیں گے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو صرف ماں ہی کی طرف سے حضرت ابراہیم سے منسوب ہیں، فرزند ابراہیم قرار دیا ہے۔ لہذا جب یہ دونوں شہزادے ماں کی طرف سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں تو ان کا فرزند رسول ہونا ثابت قرار پاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے، اس کے بعد وہ خود لکھتے ہیں، یہ بھی انہی کا بیان ہے، اور کہا جاتا ہے کہ امام محمد باقر وہ لکھتے ہیں رضی اللہ، ہم کہتے ہیں علیہ السلام نے حجاج کے سامنے اس مفہوم پر اسی آیت سے استدلال کیا تھا۔ تو انہوں نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، تو حجاج، ظاہر سی بات ہے کہ حجاج دشمن اہل بیت تھا، اور اس نے پوری کوشش کی کسی طرح اہل بیت کے فضائل کو ختم، بلکہ اہل بیت کے فضائل بیان کرنے والوں کا نام اور ان کا وجود باقی نہ رہے اس زمین پر۔ اس نے اپنے ظلم کی انتہا کی، جہاں کہیں معلوم ہوتا تھا کہ فلاں شخص جو ہے کسی طرح بھی وہ کوئی ذکر اہل بیت کا کرتا ہے تو وہ اس کو گرفتار کرتا تھا اور اسے قتل کر دیا کرتا تھا۔ تو اس کے سامنے امام نے یہ استدلال کیا تھا، جب اس نے پوچھا تو امام نے یہ استدلال کیا تھا، اور بھی دیگر ائمہ کا استدلال ملتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حجاج کی طرف سے ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے، پانچویں امام کے واقعے کے علاوہ۔ تو وہ ایک تابعی ہیں، اور ان کا ذکر آیا ہے کہ حجاج کو پتہ چلا کہ یہ یحییٰ ابن معمر ان کا نام تھا، یہ حسن و حسین کو فرزند رسول کہتا ہے، کہا گرفتار کر کے لاؤ۔ اس نے پوچھا بھئی تم فرزند رسول کہتے ہو ان کو؟ اس نے کہا بالکل کہتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم نے قرآن سے اس کا ثبوت پیش نہیں کیا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ تو اس نے کہا قتل کی دھمکی مت دو، میں تمہیں ثبوت پیش کروں گا۔ قرآن سے دینا، کہ ہاں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں قرآن سے دیتا ہوں۔ تو اس نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج نے کہا رک جا، کیا بات ہے؟ کہا آئے مباہلہ مت پڑھنا، آئے مباہلہ مت پڑھنا، اس لیے کہ یہ آیت تو مجھے پہلے سے معلوم ہے، کوئی ایسی آیت بتا جو مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے پھر کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا پڑھو۔ تو وہ رک گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم رکا، کیا وہ نہیں ہے تمہارے پاس کوئی اور آیت؟ کہا نہیں ہے تو صحیح، لیکن اگر تجھے یاد ہو تو پڑھ دے۔ اس نے کہا نہیں مجھے تو یاد نہیں ہے۔ تب اس نے بہت شان سے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان ويوسف وأيوب وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى۔ یہ کہہ کے رک گیا۔ تو اس نے کہا پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ بھول گئے آیت؟ کہ نہیں میں چاہتا ہوں تو پڑھ دے۔ اس نے کہا وعیسیٰ والیاس، کہا بس میرا جواب ہو گیا۔ یہ بتا کہ وہ من ذریتہ، ان کی ذریت میں یہ عیسیٰ کیسے آ گئے؟ ذریت تو صرف تو کہہ رہا ہے کہ صرف بیٹوں سے ہوتی ہے، بیٹیوں سے ذریت نہیں ہوتی، تو وہ من ذریتہ قرآن کہہ رہا ہے، عیسیٰ کو کیوں شامل کر دیا اللہ نے؟ تو حجاج جیسا ظالم اور جابر وہ ترک کر دیتا، چھوڑ دیتا کہ تم نے بالکل صحیح کہا، میں اسے قبول کرتا ہوں، یہ بات صحیح ہے۔
تو اس آیت سے یہ استدلال اسی وجہ سے تمام کے تمام مفسرین نے کیا ہے، کسی بھی فرقے کا مفسر ہو اس نے اس بات کو مانا ہے کہ امام حسن امام حسین فرزندان رسول ہیں، اور یہی وجہ ہے تمام صحابہ، تابعین اور اس کے بعد علماء فرزندان امام حسن و حسین کو، تمام سادات کو فرزند رسول کہہ کے خطاب کرتے تھے۔ بہرکیف یہ ایک تھا، اس میں مزید واقعات ہیں، تفصیلات ہیں، اس میں ہم نہیں جائیں گے، بس جلدی سے اشارہ، چونکہ بہت چند منٹ رہ گئے میرے پاس گفتگو تمام کرنے کے لیے، کہ ساتویں امام نے بھی استدلال ہارون کے سامنے کیا ہے اور اس آیت کو پڑھا ہے، اور بھی استدلال ہوا ہے، ائمہ نے مخالفین کے سامنے استدلال کیا ہے، بلکہ ایک موقع پر تو بہت ہی دلچسپ طریقے سے یہ استدلال کیا جب ہارون نے یہ افتخار کیا کہ میں رسول اللہ سے بہت قریب ہوں، میرا خونی رشتہ ہے، اس لیے کہ میں ان کے چچا کی اولاد ہوں، تو ہمارا خون ایک ہے، شجرہ ایک ہے، مگر امام سے کہا کہ تمہارا شجرہ الگ ہے، جس لیے کہ تم فرزند رسول نہیں ہو، ہم تم سے زیادہ قریب ہیں ان کی بنسبت، تم تو بیٹی کی اولاد ہو۔ حالانکہ اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نادان، تو بیٹی کی اولاد، وہ تو بھائی حضرت علی بھی تو ہے، وہ تو اسی، مگر نہیں، جب آپ جواب دیکھیں دلچسپ، کیونکہ جب ضدی ضد کرتا ہے نا اس کا جواب اس طرح نہیں دیا جاتا۔ تو امام نے کہا تو تم یہ کہتے ہو کہ تم زیادہ قریب ہو پیغمبر اسلام سے؟ کہ ہاں۔ ہم سے زیادہ؟ کہ ہاں بالکل تم سے زیادہ، تم بیٹی کی اولاد ہو، ہم چچا کی اولاد ہیں۔ حالانکہ یہ بھی چچا کی اولاد، ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں یہ بھی چچا ہی کی، اور حضرت ابو طالب کی اولاد ہیں، مگر وہ نہیں مان رہا ہے کہ نہیں تم بیٹی کی اولاد ہو۔ لیکن خیر، امام نے نہیں کہا کہ ہم بیٹی کی اولاد نہیں ہیں، ہم چچا کی اولاد ہیں، اس لیے کہ افتخار اہل بیت کا یہی تھا کہ وہ فاطمہ کی اولاد ہیں۔ اس افتخار سے کیسے دستبردار ہو جاتے اور کہتے نہیں ہم بیٹی کی اولاد نہیں، ہم تو، کہا نہیں بالکل ہم بیٹی کی اولاد ہیں، اور اس بیٹی کی اولاد سے ہم فرزند رسول ہیں۔ امام نے ایک عجیب دلیل دی، کہا اچھا یہ بتا کہ اگر آج پیغمبر آ جائیں اور آ کر تجھ سے تیری بیٹی طلب کریں اور تیرے داماد بننا چاہیں تو کیا تو اپنی بیٹی ان کو دے دے گا؟ اس نے کہا کیا بات کر رہے ہیں، 1000 افتخار کے ساتھ دوں گا، اس سے بڑا شرف کیا ہے کہ پیغمبر مجھ سے میری بیٹی طلب کریں؟ کہا مگر سن، تجھ سے تو طلب کر سکتے ہیں آ کر تیری بیٹی، ہم سے نہیں کر سکتے، ہم سے ہرگز بیٹی طلب نہیں کریں گے۔ تو وہ دیکھتا رہ گیا، کیوں نہیں کریں گے؟ کہا اس لیے کہ ہم اولاد ہیں۔ اب بتا کہ ہمارا رشتہ قریب ہے کہ تیرا رشتہ قریب ہے؟ ہم نبی کے محرم ہیں، ہماری اولاد نبی کی محرم ہیں، تم نامحرم ہو، کیونکہ نامحرم ہو اس لیے رشتہ ہو سکتا ہے تم سے، ہم محرم ہیں نبی کا، ہم سے یہ والا رشتہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارا نسبی رشتہ ہے۔ جب نسبی، اتنا قریبی نسبی رشتہ ہے کہ اس میں سبب شامل نہیں ہو سکتا۔ بہرکیف اس کے بعد کی آیت وقت تمام ہوا، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ ذالک ھدی اللہ، ہر جگہ ہدایت کا ذکر ہے، ذالک یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہی اللہ کی ہدایت ہے۔ اور سورہ بقرہ کی شروع کی آپ آیتیں پڑھیں، 5ویں جو آیت ہے اس میں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ بہت ہی اہم ہے، ہدایت کے مسئلے کو اگر مسلمان سمجھ جائیں تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے اس پر قائم ہے، ھدی من ربہم، اہدنا الصراط، یا اللہ تو ہدایت کر، اللہ کہہ رہا ہے کہ ھدی من ربہم، ساری ہدایت اللہ کی طرف سے، یہاں پر بھی ذالک ھدی اللہ، ہدایت اللہ کی ہے۔ تو جب ہر جگہ مختلف انداز سے قرآن پیش کر چکا ہدایت اللہ کی طرف سے ہونی چاہیے، اللہ کی ہدایت ہے، تو اگر کوئی شخص کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی کو اپنی طرف سے ایسی جگہ بٹھا دے جو ہادیوں کی جگہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ شرک ہے۔ پھر کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ لوگ شرک کریں، اس پر بھی گفتگو ہوئی، ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا اس سے پہلے کہ یہاں پر حکم سے مراد کیا ہے، تو حکم سے مراد یا حکومت ہے، حکم سے مراد یا فیصلے کی صلاحیت ہے۔ اس کو بھی کچھ مفسرین نے
گویا کہ ترجیح دی ہے کہ قضا یعنی قضاوت جو ہے ججمنٹ کی صلاحیت، اور نبوت تو نبوت ہے۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، اگر یہ لوگ اس سے کفر کریں تو ہم دوسری قوم کو لے آئیں گے جو اس کا کفر نہیں کرتے۔ اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا اس سے مراد انصار ہیں کہ جب مکے والوں نے انکار کیا تو انصار آ گئے، اللہ نے ان کو گویا کہ اس قوم میں تبدیل کر دیا کہ جو کفر نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد بعد میں آنے والی قوم ہے، کچھ نے کہا نہیں پوری امت محمدی ہے، کچھ نے کہا کہ اس سے مراد اصل میں عجم والے ہیں، وہ لوگ ہیں یعنی ایرانی ہیں، کہ اگر عرب جو ہے وہ اس کا انکار کریں گے تو اللہ ایسی قوم لے آئے گا جو اس کا انکار نہیں کرے گی۔ مختلف اس میں اقوال ہیں، لیکن اوور آل اس کو یہ مانا جا سکتا ہے کہ اللہ کسی ایک قوم کا، اللہ کا دین کسی ایک قوم کا محتاج نہیں ہے، اور اس میں یہ ایک میسج ہر ایک کو ملنا چاہیے کہ اگر اللہ نے کسی کو کسی جگہ دین کی خدمت کا موقع دیا ہے تو وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میں ہوں تو یہ کام ہو رہا ہے۔ اگر یہ ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تمہارے ہاتھ سے کام لے رہا ہے، ورنہ اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ کسی اور کو لے آئے گا جو اس کام کو انجام دے گا۔ اور اولئک الذین ھدی اللہ، آخر میں کہا گیا کہ اب تم انہی کی ہدایت پر چلتے رہو، فبہداہم، ان کی ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، اللہ نے ان کی ہدایت کی، تم ان کی ہدایت پر چلتے رہو۔ تو ہم نے عرض کیا تھا لاسٹ جو بات تمام جہاں پر ہوئی تھی وہیں پر آج ہم تمام کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا اپنے نبی سے کہے کہ تم ان کی اقتدا کرو، اقتدا کرو ان کی، سب نبی کی اقتدا کریں گے، کوئی اور نبی کسی کی اقتدا نہیں کریں گے، خاتم النبیین ہے۔ لیکن اس میں ایک لفظ اللہ نے اس طرح رکھا جس سے یہ تو پہلا اعتراض کلیئر ہو جاتا ہے کہ فبہداہم، فبہم نہیں کہا، ان کی اقتدا کرو نہیں کہا، فبہداہم، اس ہدایت کی اقتدا کرو جو ان کی ہدایت، یعنی ہم نے جو ہدایت ان کی دی ہے اسی کی تم بھی اقتدا کرو۔ مگر اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو یا اللہ تو ان کو تو ڈائریکٹ ہدایت دے رہا ہے، نبی سے کہہ رہا ہے کہ تم ان کی ہدایت کی اقتدا کرو، یہ بات صحیح ہے کہ ان کی اقتدا کرو یہ نہیں کہا، اس کا جواب دیا مفسرین نے، لیکن یہ تو کہا کہ اس ہدایت کی جو ہم نے ان کو دی ہے۔ تو یہ انڈائریکٹ کیوں ہو رہا ہے؟ ڈائریکٹ کیوں نہیں ہے؟ ان کو ڈائریکٹ، نبی کو انڈائریکٹ کہا؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہا گیا کہ ہم نے یہ ہدایت کا ہادی جو بنائے، ہدایت کا جو انتظام کیا وہ اس خاندان میں کیا، ان کی ذریت میں کیا، ان کے بھائیوں میں کیا، ان کے چچا میں کیا، آپ اسی خاندان کے اندر کیا، یہی ہدایت کا انتظام اسی خاندان میں رہا۔ تو اے نبی جب آپ بھی اس دنیا سے جائیں اسی ہدایت پر قائم رہیں، ہدایت کی ذمہ داری انہی لوگوں کو دیں جو خاندان کے لوگ ہیں، جو خاندان سے باہر ہیں ان کو نہ دیں، اس لیے کہ یہی نظام الہی ہے، سنت الہی ہے، یہی ہدایت الہی ہے۔ اور اس کے اوپر جو ہے کچھ روایات بھی ہیں جس کے بیان کرنے کا یہاں اس وقت موقع نہیں رہ گیا ہے، اور اس کی طرف ہم نے صرف لاسٹ ٹائم اشارہ کیا تھا۔ بات تمام ہوتی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہہ دو کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے۔ اب یہ قل کس سے کہا جا رہا ہے؟ خاتم النبیین سے۔ ان هو الا ذکریٰ، یہ تو ذکریٰ یعنی کہ ایک نصیحت ہے تمام عالمین کے لیے، اس لیے کہ نبی عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، عالمین کے نبی ہیں تو آپ کی نصیحت بھی عالمین کے لیے ہے۔ لیکن سورہ فرقان میں کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے علاوہ اس کے کہ جو شخص چاہے وہ اللہ کے اس راستے پر چل پڑے، بس یہی میرا اجر ہوگا۔ مگر سورہ شورى میں یہ بات کہی گئی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، علاوہ اس کے کہ میں تم سے کہ تم میری اہل بیت سے قرابت داروں سے محبت کرو۔ خلاصہ گفتگو کیا ہوا کہ بات وہی کی جا رہی ہے کہ انبیاء کا ذکر کیا، سلسلہ ہدایت کا ذکر کیا، کنکلوڈ کہاں جا کر کیا کہ اے نبی تم بھی یہی کرنا جو اس سے پہلے انبیاء کرتے رہے اور جو ہم نے انبیاء کے لیے کیا، جو ہدایت ہم نے جس طرح دی ان کو، اس ہدایت کا سلسلہ ایسے ہی باقی رہے۔ جیسے انبیاء کو ہم نے ایک خاندان میں منتخب کیا، ایک ہی ذریت رہی،
اسی ذریت میں یہ سلسلہ آگے تمہاری ذریت میں باقی رہے، اور مگر تم یہ ضرور کہہ دینا کہ جب اس ذریت کے لیے میں تم سے محبت کا تقاضا کر رہا ہوں تو ایک نصیحت ہے سب کے لیے، رہا یہ کہ تم اجر دینا چاہتے ہو واقعی تو میں تم سے کچھ اجر نہیں چاہتا علاوہ اس کے کہ تم میری اس ذریت سے محبت کرنا، الا المودۃ فی القربى، اگر تم کرو گے محبت تو گویا کہ تمہیں صحیح معنی میں ہدایت حاصل ہوتی رہے گی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔